बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनिक न्यूज़ में खुश आमदीद और दिन भर की अहम खबरों के खुलासे के साथ मैं हूँ आतिफा चौधरी। बुलेटिन के आगाज़ में खबर आपको देंगे। साहिवाल बोर्ड के मैट्रिक सालाना इम्तहानात 2024 के पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक साहिवाल कमिश्नर साहिवाल चेयरपर्सन बोर्ड शुएब इकबाल सैयद ने ऐलान किया। महर साजिद अली परभाना की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव स्कूल साहिवाल के मोहम्मद अली आसिफ ने 1200 में से 1190 नंबर हासिल करके बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की। हसन काशफ फलकन पब्लिक स्कूल ओकाड़ा और मोहम्मद हारिस प्रीमियर पब्लिक स्कूल पाकपतन ने मुश्तरका तौर पर 1187 नंबर हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की। इम्तहान में 73,149 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिसमें से 53,199 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। इम्तहान में कामयाबी का तनासुब 72.73% रहा। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद की पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा और तालिबात को मुबारकबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं अपना रिज़ल्ट जो वो पोजीशंस अनाउंस करने के लिए जिन्होंने कि सेकेंडरी स्कूल एग्ज़ामिनेशन 2024 में पोजीशंस ली हैं, ओवरऑल पोजीशन जिन्होंने ली हैं, इसी तरह ओवरऑल जो आर्ट्स ग्रुप में साइंस ग्रुप में बच्चों की जो ली हैं पोजीशंस, उसके लिए इकट्ठे हुए थे। मेरी तरफ से उन सब बच्चों को, उनके वालिदैन को, असातिज़ा को और उनके स्कूल मैनेजमेंट को मुबारकबाद। इस दफ़ा हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो रिज़ल्ट का तनासब रहा है कामयाबी का, वो 73% के करीब रहा है, जो कि पिछले सालों की निस्बत बहुत बेहतर है। हम इस रिज़ल्ट का जो प्रॉपर फॉर्मल जो रिज़ल्ट अनाउंसमेंट करेंगे वो इंशाल्लाह कल 10 बजे DPS के जो हॉल है उसमें हम करेंगे। लेकिन आज हमने सिर्फ़ उन बच्चों की पोजीशंस का अनाउंस किया है जिनको कल हम एक्नॉलेज करने जा रहे हैं, जिनको हम सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया और एक दफ़ा फिर तमाम लोगों को मुबारकबाद जिनको आज के दिन कामयाबी मिली है। शुक्रिया। साहिवाल से खबर शामिल करेंगे। महर इफ्तिखार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल बोर्ड के मैट्रिक सालाना इम्तहानात 2024 के पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान कर दिया गया। चेयरपर्सन बोर्ड शुएब इकबाल सैयद ने ऐलान किया। साहिवाल गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव स्कूल साहिवाल के मोहम्मद अली आसिफ वल्द आसफ महमूद ने 1200 में से 1190 नंबर हासिल करके बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की। साहिवाल हसन काशफ वल्द काशफ रजा फलकन पब्लिक स्कूल ओकाड़ा और मोहम्मद हारिस वल्द मोहम्मद अरशद प्रीमियर पब्लिक स्कूल पाकपतन ने मुश्तरका तौर पर 1187 नंबर हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की। इम्तहान में 73,149 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिसमें से 53,199 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। साहिवाल इम्तहान में कामयाबी का तनासब 72.73% रहा। साहिवाल बोर्ड में ओवरऑल तीसरी पोजीशन सनाउल्लाह वल्द मुश्ताक अहमद मिसाली ज़िक्रिया स्कूल कमीर और डाउन गर्ल्स हाई स्कूल चीचावतनी की खुशबख्त दुख्तर मसूद चौधरी ने 1185 नंबर हासिल किए। तकरीब में एडिशनल कमिश्नर शफीक अहमद डोगर और कंट्रोलर इम्तहानात डॉक्टर राना नवीद अजमत भी मौजूद थे। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद की पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा और तालिबात को मुबारकबाद। पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा और तालिबात को DPS में मुनक़दा खसूसी तकरीब में अनामात दिए जाएंगे। ये तकरीब कल मोरखा 9 जुलाई बरोज़ मंगल सुबह 10 बजे मुनक़िद होगी। जो बच्चा टॉपर है, जिसने हर शोबे में हर कैटेगरी में सबसे ज़्यादा नंबर लिए हैं, उसका नाम है जी, बल्कि रोल नंबर से मैं शुरू करूँगा। उसका रोल नंबर है 151454 151454। नाम है इस बच्चे का मोहम्मद अली आसिफ। इनके वालिद का नाम है आसिफ महमूद। ये गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव स्कूल साहिवाल, गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल साहिवाल का स्टूडेंट है और इस बच्चे ने माशाल्लाह 1190 नंबर लेकर बोर्ड में हासिल किया। दुआ, हमारी मुबारकबादियाँ इसके बच्चे के वालिदैन को, असातिज़ा को, स्कूल को और उन तमाम लोगों को जो इसकी कामयाबी का बाइस बने, जो इसकी कामयाबी में शामिल थे।
اور بالخصوص اس بچے کو ہماری طرف سے ڈھیر ساری مبارکباد۔ عائشہ ارشد خان لودھی NA 142 اور نوید اسلم خان لودھی MPA PP 201 کی کاوشوں سے صحت فیلڈ ہسپتال پروگرام کے تحت 138/9L میں کامیاب اور فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ کیمپ صبح 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہا۔ 138/9L اور اس کے مضافات کے خواتین و حضرات نے کثیر تعداد میں وزٹ کیا، جس میں لیبارٹری ٹیسٹ اور فری ادویات دی گئیں۔ اہلیہ نے 138/9L نے کہا، ہم محترمہ عائشہ ارشد لودھی، ممبر صوبائی اسمبلی نوید اسلم لودھی، چودھری طاہر محمود اور رانا خلیل احمد کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے یونین کونسل میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے فیلڈ ہسپتال پروگرام کا آغاز کیا۔ یہ بنیادی صحت کی سہولتیں جہاں حکومت کی اولین ترجیح ہوتی ہیں، وہاں خدمت بھی ہیں اور صدقہ جاریہ بھی ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ کا صحت آپ کی دہلیز پر اچھا اور احسن قدم ہے۔ اس کار خیر میں شامل ہر فرد کے لیے ڈھیروں دعائیں اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب بات کریں گے ساہیوال کی، جہاں ہمارے بیورو چیف ملک اشتیاق احمد کی رپورٹ کے مطابق لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ساہیوال پولیس پرعزم۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساہیوال فیصل شہزاد کی ہدایت پر ساہیوال پولیس کا ضلع بھر میں محرم الحرام کے حوالے سے فلیگ مارچ کا انعقاد۔ فلیگ مارچ میں DSP سٹی سرکل ساہیوال افتخار احمد اور SHOs ٹریفک پولیس ایلیٹ فورس اور ریسکیو 1122 ساہیوال نے حصہ لیا۔ فلیگ مارچ کا مقصد شر پسند عناصر کو باور کروانا ہے۔ پولیس کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ محرم الحرام کے حوالے سے فل پروف سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ فلیگ مارچ شہر کے مختلف چوراہوں اور اہم مقامات سے ہوتا ہوا پولیس لائن پر اختتام پذیر ہوا۔ ساہیوال پولیس شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے۔ مہر ساجد علی پربھانا کی رپورٹ کے مطابق فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور بھائی چارہ وقت کی اہم ضرورت ہے، جس کے لیے تمام مکاتب فکر کے علماء اپنے بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے تاکہ امن دشمن عناصر کی سازشوں کو مل کر ناکام بنایا جا سکے۔ یہ بات کمشنر آفس میں منعقدہ ڈویژنل امن کمیٹی اور بین المذاہب ہم آہنگی کمیٹی کے مشترکہ اجلاس میں کہی گئی، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور مسیحی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت کمشنر ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید نے کی، جبکہ RPO محبوب رشید، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن شفیق احمد ڈوگر، ڈپٹی کمشنرز سائمہ علی، کیپٹن ریٹائرڈ فاروق عتیق، سعدیہ مہر اور DPO ساہیوال فیصل شہزاد بھی اجلاس میں موجود تھے۔ سرائے عالمگیر سے آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ نوجوان صحافی چودھری شاہد افضل کی رپورٹ کے مطابق سرائے عالمگیر محلہ شجاع اسٹریٹ کے ممتاز سیاسی سماجی شخصیت راجہ سلطان محمود آف پنڈ عزیز کے صاحبزادے اور راجہ عاطف شہزاد، راجہ عادل شہزاد کے بھائی راجہ عامر شہزاد حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ ان کی رہائش کا شجاع اسٹریٹ میں مبارکباد دینے والوں کا تانتا بندہ رہا۔ مبارکباد دینے والوں میں سینئر صحافی چودھری محمد افضل لیڈر، سینئر صحافی ملک احسان الہی صابری، نوجوان صحافی چودھری شاہد افضل، صحافی ملک علی شان صابری اور دیگر نے راجہ عامر شہزاد کو حج کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر راجہ عامر شہزاد نے مبارکباد دینے آنے والے تمام معزز مہمانوں اور دوستوں احباب کھجوروں اور آب زمزم سے دعا سے کی۔ ساہیوال سے خبر شامل کریں گے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف مہر افتخار حسین ترہانہ کی رپورٹ کے مطابق کمشنر ساہیوال ڈویژن چیئرپرسن ساہیوال بورڈ شعیب اقبال سید نے طلباء و طالبات پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی پوری توجہ تعلیم کے حصول پر مرکوز رکھیں، اپنی شخصیت کو ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لیے نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں اور کھیلوں میں بھی حصہ لیں۔ وہ یہاں DPS آڈیٹوریم میں ساہیوال بورڈ کے میٹرک 2024 کے امتحانات کے پوزیشن ہولڈر طلباء و طالبات میں نقد انعامات اور سرٹیفکیٹس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جس میں اول آنے والوں کو 20,000، دوم آنے والوں کو 15,000، تیسری پوزیشن حاصل کرنے والوں کو 10,000 روپے نقد انعام دیے گئے۔ تقریب میں ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن شفیق احمد ڈوگر، کنٹرولر امتحانات ڈاکٹر رانا نوید عظمت، ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز محمد عقیل اشفاق، پرنسپل DPS بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید انوار الحسن کرمانی اور محکمہ تعلیم کے افسران، اساتذہ اور طلباء
و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ انہوں نے پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء اور ان کے والدین کو مبارکباد دی۔ کہا کہ زندگی میں ملنے والی کامیابیوں سے مطمئن نہیں ہونا بلکہ مزید محنت کرنی ہے تاکہ والدین اور اساتذہ کے خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ملک و قوم کی ان سے وابستہ توقعات بھی پوری ہو سکیں۔ کمشنر شعیب اقبال نے سید امتحانی نتائج کی بروقت تیاری پر کنٹرولر امتحانات ڈاکٹر رانا نوید عظمت اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دی اور کہا کہ کسی شکایت کے بغیر میٹرک امتحانات کا انعقاد اور نتائج کی تیاری ایک مشکل کام ہے جو انہوں نے کمال ذمہ داری سے پورا کیا ہے۔ شوجہ آباد سے خبر شامل کریں گے۔ تحصیل رپورٹر زبیر شریف کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی اور ممبر قومی اسمبلی سید علی موسیٰ گیلانی کی فاروق اعظم کے والد مرحوم اور صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت کے سسر مرحوم کے ختم کل خوانی میں شرکت کی۔ سیاسی سماجی شخصیات سمیت دیگر معززین علاقہ کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ شوجہ آباد سے خبر شامل کریں گے۔ تحصیل رپورٹر زبیر شریف کی رپورٹ کے مطابق ممبر قومی اسمبلی سید علی قاسم گیلانی کی اپنے حلقہ NA 148 یونین کونسل جوک وینس احمد ملک اختر وینس مرحوم کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا اور مرحوم کے بلند درجات کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ اس موقع پر ملک ذوالفقار وینس، ملک اکرم وینس، ملک آصف عطا وینس، انتظار حسین قریشی بھی موجود۔ شوجہ آباد سے تحصیل رپورٹر زبیر شریف کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین کمیٹی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ممبر قومی اسمبلی سید عبدالقادر گیلانی قومی اسمبلی کے زیر صدارت قائمہ کمیٹی برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا اجلاس قومی اسمبلی میں منعقد کیا گیا۔ وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال سمیت دیگر ممبران کمیٹی نے اجلاس میں شرکت کی۔ کمیٹی کو ملک میں چلنے والے ترقیاتی منصوبوں اور آئندہ کے لائحہ عمل کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں شکر گڑھ کے ایک اور نوجوان کھلاڑی کے بارے میں۔ یقیناً ایسے نوجوانوں کے لیے ہی علامہ اقبال نے بہت پہلے ہی بتا دیا تھا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا سی نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ چوہان شکر گڑھ میں سب سے چھوٹی عمر کے پلیئر ہیں۔ اویس کا تعلق شکر گڑھ کی یوسی چک امرو گاؤں چک نہرا سے ہے۔ یہ چھوٹی عمر کا پلیئر بڑے بڑے بیٹسمینوں کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ اویس نے اپنی محنت کے زور پر شکر گڑھ کرکٹ میں اپنے آپ کو لوہا منوایا ہے۔ شکر گڑھ کے بہت سے ٹورنامنٹ میں بیسٹ پلیئر کا ایوارڈ بھی اویس حاصل کر چکا ہے۔ اویس کی محنت کا یہی نتیجہ ہے کہ بڑے بڑے پلیئر بھی اویس کو GC یعنی گیم چینجر کرنا کہتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ اویس کا تعلق ہمارے گاؤں اور ہمارے چوہان برادری سے ہے۔ مٹیاری سے خبر شامل کریں گے۔ رانا شمشاد علی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد حالہ شہر میں رکھی گئی۔ اس ٹائم سے آج تک سروری جماعت کی پاکستان پیپلز پارٹی میں قربانی جدوجہد وفاداریاں تاریخ کا حصہ ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے منتخب نمائندوں نے ہمیشہ سروری جماعت کو نظر انداز کیا ہے۔ ایسا اظہار حالہ درگاہ حضرت غوث الحق مخدوم سرور نو کے سجادہ نشین اور سروری جماعت کے روحانی پیشوا مخدوم جمیل الزمان نے مخدوم ہاؤس میں سروری تنظیم کے عہدیداروں اور جماعت کے خاص خلیفوں سے خصوصی ملاقات میں سروری جماعت کے روحانی پیشوا مخدوم جمیل الزمان نے مزید بات چیت کرتے ہوئے کہا، پاکستان پیپلز پارٹی کے منتخب نمائندوں کا اخلاقی فرض ہے کہ دوسرے ووٹروں کی طرح سروری جماعت کے مریدین کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نوکریاں اور اہمیت عزت دی جائے۔ مزید کہا کہ بہت جلد سروری جماعت کی معززین پر مشتمل پاکستان صوبائی ڈویژنل اور ضلع لیول پر کمیٹیاں جوڑی جائیں گی جو کہ سروری جماعت کے مریدین کے کام کاج کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے منتخب نمائندوں سے ملاقاتیں کریں گی۔ مخدوم جمیل الزمان نے مزید بتایا کہ جلد سروری جماعت کے ضلع ڈویژن پر کنونشن رکھے جائیں گے۔ جنوری میں حالہ شہر میں کنونشن رکھا گیا ہے، جبکہ میں سردیوں میں روحانی سفر پر بھی نکلوں گا۔ مجھے اپنی سروری جماعت ہر چیز سے عزیز ہے۔ سروری جماعت کے مسائل اولین ترجیحات پر حل کرنے کی کوششیں کری جائیں گی۔ سروری جماعت کے پنجاب میں بڑی تعداد میں مریدین ہیں جن کے مسائل کے حل کے لیے رابطے میں رہنے کے لیے مخدوم شکیل الزمان کو کوارڈینیٹر مقرر کیا گیا ہے۔ سروری جماعت کے عہدیداران اور مریدین نے پاکستان پیپلز پارٹی کے منتخب نمائندوں کی طرف سے نظر انداز کرنے کی شکایات بھی کی ہیں، جس پر سروری جماعت کے روحانی پیشوا مخدوم جمیل الزمان نے کہا، پاکستان پیپلز پارٹی کے منتخب نمائندوں سے بات کروں گا۔
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करेंगे फूलनगर का। हमारे नुमाइंदा खसूसी राना अबरार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक गर्मी के सताए हुए नौजवानों का गर्मी से छुटकारा पाने के लिए नहरों की तरफ रुख कर लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुन्नतपुरा मोहल्ला विरका के नौजवान बच्चे और राना अली हमजा, राना सरमद असलम, अहमद रजा अपर चनाब में नहाते और लुत्फ़अंदोज़ होते हुए राना अबरार अहमद नुमाइंदा खसूसी फूलनगर से रिपोर्ट कर रहे थे। अब खबर शामिल करते हैं हब बलोचिस्तान से। हमारे ब्यूरो चीफ मुसव्वर दश्ती बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सीनियर रहनुमा मीर अकरम बलोच अवारानी कारोबारी शख्सियत दाद बख्श साजिदी के चाचा मीर दीन मोहम्मद साजिदी के इंतकाल पर उनके साथ ताज़ियत और फातिहा खानी की और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। शाहपुर जहानिया से खबर शामिल करेंगे। असद सिंधी की रिपोर्ट के मुताबिक शाहपुर जहानिया प्रेस क्लब की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह हो गया। टाउन कमेटी शाहपुर जहानिया के चेयरमैन चौधरी हाजी खालिद हुसैन अराई ने रिबन काट कर इफ्तिताह किया। शाहपुर जहानिया प्रेस क्लब की नई रिपेयर होने वाली बिल्डिंग का इफ्तिताह करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। मेहमान खसूसी टाउन कमेटी शाहपुर जहानिया चौधरी खालिद हुसैन अराई, यूनियन काउंसिल फरील के चेयरमैन शाहद इकबाल अराई, अकाउंटेंट ऑफिसर रहमतुल्लाह रिंद, वहीद डहरी, मोहम्मद यासीन अराई, जफर बगियो, असद सिंधी, मनठार डहरी, अब्दुल अजीज चन्ना, कासम जानी, फैज फरीद खोखर, अख्तर डहरी, मोहम्मद अहमद मिनहास, सद्दाम डहरी समेत दीगर मोअज़्ज़ज़ शहरी मौजूद थे। इस मौका पर टाउन कमेटी शाहपुर जहानिया के चेयरमैन चौधरी हाजी खालिद हुसैन अराई ने खिताब करते हुए कहा, शाहपुर जहानिया की तमीर और तरक्की के लिए कोशिश कर रहे हैं। शाहपुर जहानिया की गलियां, नालियां और सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। शाहपुर जहानिया प्रेस क्लब के सहाफ़ियों के साथ मिलकर शाहपुर जहानिया की तरक्की के लिए प्लान बनाएंगे। इस मौका पर यूनियन काउंसिल फलील के चेयरमैन शाहद इकबाल अराई ने प्रेस क्लब शाहपुर जहानिया के लिए 2 सोलर प्लेटें देने का भी ऐलान किया। प्रोग्राम के आगाज़ पर सहाफ़ियों की जानिब से आने वाले मेहमानों को सिंध की सकाफत, अजरक और टोपी के तोहफे पेश किए गए।